بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جناب؟ آج کی اس نشست میں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین گرامی، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کچھ لوگ تھے جنہیں دہریہ کہا جاتا تھا، نیچرلسٹ۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ایک بگ بینگ ہوا، بہت بڑا دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کی وجہ سے یہ دنیا وجود میں آ گئی، اور جب سے لے کے اب تک یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے۔ اس کو کوئی چلانے والا شخص موجود نہیں ہے، کوئی ایسی ذات موجود نہیں ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہی ہو۔ خود بخود یہ نظام چل رہا ہے۔ تو سامعین گرامی، آپ ذرا یہ تصور فرمائیے کہ بگ بینگ، دھماکہ ہو رہا ہے، تو دھماکے سے چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، دھماکے سے تو چیزیں تباہ ہوتی ہیں۔ یہ ایک ایسا دعویٰ تھا جس کی کوئی دلیل نہیں تھی۔ انہوں نے خود سے ایک دعویٰ قائم کیا اور خود سے اس کے اوپر بغیر کسی قسم کی عقل کے ایک دلیل اپنی طرف سے بنا لی کہ جناب بگ بینگ ہوا اور یہ کائنات وجود میں آ گئی اور اب خود بخود چل رہی ہے۔ لیکن جب وہ آتے مسلمانوں کے پاس اور سادہ لوگ قسم کے مسلمانوں سے سوال کرتے کہ اچھا چلو ہم مانتے ہیں کہ بنانے والا کوئی ہے، تو ہمیں دکھاؤ کہ کہاں ہے۔ ہندوؤں کے پاس ان کا داتا موجود ہے، ہنومان موجود ہے، وہ دکھا سکتے ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں، ان کا سامنے خدا موجود ہوتا ہے۔ بدھ مت ہے، ان کا گوتم بدھ ان کے سامنے موجود ہے، اور دوسرے جو ہیں وہ مذاہب ہیں جن کے سب کے معبود ان کے سامنے موجود ہیں۔ تم لوگ کس کو سجدہ کر رہے ہو؟ ہواؤں کو کر رہے ہو، دیواروں کو کر رہے ہو، زمین کو کر رہے ہو، آخر کس کو سجدہ کر رہے ہو؟ کوئی ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ سامنے تو نظر آئے، دکھائی تو دے۔ تو یہ بڑا عجیب ایسا سوال تھا کہ جس کو سننے کے بعد فوراً دماغ بھگ سے اڑ جاتا، کوئی جواب اس کا سمجھ میں نہ آتا۔ تو مسلمان بڑے پریشان ہوئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے کہ جناب آپ اس کا جواب ارشاد فرمائیے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میری جو ہے ایک ڈیبیٹ سیٹ کر دو، مناظرہ سیٹ کر دو، اور ہم بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ایک بہت خوبصورت ان کو جواب جو ہے وہ دیا جائے گا، اور یقیناً اس جواب کے بعد وہ بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ دنیا میں موجود ہے۔ مناظرے کی اور ڈیبیٹ کی ڈیٹ مقرر کر لی گئی، ٹائم مقرر کر لیا گیا، وہ وقت آ گیا، دہریے بھی آ گئے اور مسلمان بھی جمع ہو گئے۔ المیہ یہ وہ امام صاحب تشریف نہیں لائے۔ اب دہریوں نے کہا کہ بھئی وقت شروع ہو گیا، یا تو امام صاحب کو بلاؤ، لے کر آؤ، یا پھر تم میں اگر کوئی ہمت ہے کسی میں تو آئے، آ کر ہمارے ساتھ بات کرے۔ باتیں کرنے میں تو بہت چپڑ چپڑ باتیں کرتے تھے، تو باتیں کرنے میں کوئی ان سے نہیں جیت سکتا تھا۔ تو اتنے میں امام صاحب آتے، تشریف لاتے دکھائی دیے، تو مسلمانوں کو اطمینان ہوا۔ وہ اس جگہ پہنچے تو پوچھا گیا کہ آخر آپ کے لیٹ آنے کی وجہ کیا؟ فرمانے لگے کہ ہاں، میرے لیٹ آنے کی وجہ یہ ہے کہ آج جب میں اس طرف آنے کے لیے نکلا تو تمہیں معلوم ہے کہ راستے میں بہت بڑا دریا پڑتا ہے اور اس کو تیر کر پار کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو آج جب میں ادھر پہنچا تو دریا کے پاس کوئی کشتی موجود نہیں تھی، کوئی انسان موجود نہیں تھا، کوئی اور ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ میں اس دریا کو تیر کر پار کر سکتا۔ اب میں پریشان ہوا اور میں نے اللہ رب العالمین سے دعا مانگنی شروع کی کہ اللہ تجھے ثابت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ تیری بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ تو میرے لیے وسیلہ اور سبب پیدا فرما۔ کہتے ہیں ابھی میں نے ہاتھ بھی نیچے نہیں کیے تھے کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ دریا کے بیچوں بیچ ایک درخت نکل رہا ہے، بڑا ہوتا جا رہا ہے، اس کی شاخیں پھیل رہی ہیں، شاخیں کٹنا شروع ہو گئیں، کٹتے کٹتے خود بخود ایک انتہائی خوبصورت حسین کشتی، اس سے پہلے میں نے ایسی پیاری کشتی دیکھی نہیں تھی، وہ بن کر تیار ہو گئی، اور اس کے اندر چپو لگے، چپو گھومنا شروع ہوئے، کشتی آ کر میرے پاس ٹھہری، میں اس کے اندر بیٹھا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ میں چلاؤں تو کشتی خود بخود چلنا شروع ہو گئی، خود بخود دوسرے کنارے پر پہنچ گئی، اور اب میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ تو دہریوں نے شور مچایا کہ آپ جیسے عقل مند آدمی سے اس قسم کی فضول اور بے عقلی کی باتیں ہمیں جو ہے تصور میں بھی نہیں تھی، آپ پر جچتی نہیں ہے۔ آپ یہ کیسی فالتو باتیں کر رہے ہیں کہ درخت خود بخود نکل رہا ہے، خود بخود کٹ رہا ہے، کشتی خود بخود بن رہی ہے، خود بخود چل رہی ہے، آپ بیٹھے پھر خود بخود چلنا شروع ہو گئی۔ ارے ایسا بھی کبھی ہوا ہے خود بخود کوئی کام ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ جب ایک چھوٹا سا درخت خود بخود نہیں نکل سکتا، چھوٹی سی کشتی خود بخود نہیں چل سکتی، تو تم کیسے یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ اتنی بڑی کائنات کا نظام
وہ خود بخود چل رہا ہے، سورج خود بخود نکل رہا ہے، خود بخود ڈوب رہا ہے، چاند خود بخود نکل رہا ہے، خود بخود ڈوب رہا ہے. یہ دن اور رات جو آئے جا رہے ہیں، تبدیل ہو رہے ہیں، ایک کے بعد ایک چلتا چلا آ رہے ہیں، خود بخود ہو رہے ہیں. یہ موسم، گرمی، خزاں، بہار اور سردی، یہ سب کے سب خود بخود تبدیل ہو رہے ہیں. یہ ساری چیزیں، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، دریا، سمندر، سب کے سب خود بخود بن گئے. بھائی خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ خود بخود نہیں ہو سکتا. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ خود بخود نہیں ہو سکتا. جب خود بخود نہیں ہو سکتا تو کوئی نہ کوئی کرنے والا موجود ہے، اور وہی کرنے والا تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے. ہر ایکشن کا کوئی نہ کوئی ڈوور ہوتا ہے، اور وہ اس کائنات کا ڈوور وہ باری تعالی جل شانہ ہے. کیا خوبصورت جواب عطا فرمایا، دل کو تسلی ہو گئی. اور یہ سوال کہ اچھا چلو مانا کے ہیں، مانا کے ہیں، ارے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ ساری کی ساری چیزیں نظر آتی ہیں، سب کے معبود نظر آ رہے ہیں، ہمارے رب تعالی جل شانہ نظر کیوں نہیں آتے؟ فرمایا کہ دنیا میں بہت ساری مثالیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں کہ جو چیزیں موجود ہیں لیکن دکھتی نہیں ہیں. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ الفاظ میرے ادا ہو رہے ہیں، یہ الفاظ کیا آپ کو دکھ رہے ہیں؟ میرے اندر غصہ ہے یا پیار کے، محبت کے جذبات جو ہیں وہ موجود ہیں، کسی کو دکھتے ہیں، نظر آتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں یہ محبت، یہ ہے محبت اور یہ ہے غصہ. یا ٹیمپریچر ہو رہا ہے، بخار ہو رہا ہے، یا درد ہو رہا ہے، سر درد کو دکھایا جا سکتا ہے کہ دیکھو یہ رہا درد، یا یہ رہی سردی، یا یہ رہی گرمی، مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے، دیکھو یہ جا رہی. ایسا تو ممکن نہیں ہے. جب ممکن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ دکھنے کے باوجود یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ساری گیسز موجود ہیں، جنات موجود ہیں، ٹیمپریچر موجود ہے، جذبات موجود ہیں، فیلنگز، احساسات موجود ہیں. جب سب کا سب موجود ہے اور دکھتا نہیں ہے تو باری تعالیٰ بھی موجود ہے، دکھتے نہیں، اس میں کوئی عجیب بات نہیں. یہ باری تعالیٰ کی خوبصورتی ہے کہ وہ نہ دکھیں اور اس کے باوجود اپنی ہر نشانی میں نظر آ رہے ہیں اور دکھ رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ ہاں کوئی نہ کوئی موجود ہے. پورے سامنے آتے بھی نہیں اور پوری طرح چھپتے بھی نہیں، پردے کے اوٹ سے دکھتے ہیں، نظر آتے ہیں. میں جانتا ہوں، مانتا ہوں، پہچانتا ہوں، پر آنکھوں سے دیکھتا نہیں. تو یہ آپ ذرا تصور فرمائیے کہ اگر یہ سوال پوچھ لیا جائے کہ باری تعالیٰ کہاں ہیں، دکھتے کیوں نہیں ہیں، اس کا مطلب کہ ہم ہواؤں کو سجدہ کر رہے ہیں، تو عموماً جواب بڑا مشکل بن پاتا ہے. لیکن حالانکہ اگر سوچا جائے تو بالکل سامنے کسی بات ہے، اور بڑے آسانی کے ساتھ یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے. تو جب تک یہ واقعہ مجھے نہیں معلوم ہوا تھا تو اس وقت تک میں کبھی سوچا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں، کیسے ہیں، دکھتے ہیں، کیسے دکھتے ہوں گے، جو ہے ان کی جو ہے کب سے جو پیدائش ہے، کب تک رہیں گے. بھائی اللہ تعالیٰ، آج بھی کچھ ایسے بچے موجود ہیں میرے اسٹوڈنٹس میں جو اس قسم کے سوالات کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، کہاں ہیں، دکھتے کیوں نہیں ہیں. تو یہ ساری جو واقعات پیچھے میں نے ابھی بیان کیے، یہ ان سب سوالوں کا جواب بڑا تشفی بخش جواب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے میں ہمیں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے، ہمیں اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، اپنی رضا میں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.